میں تمام اراکین بار کو باجی گیلانی ہال میں تشریف لانے پر خوش آمدید کرتا ہوں۔ میں سب سے پہلے گزارش کروں گا صدر اسلام آباد بار ایسوسی ایشن جناب چودھری حفیظ اللہ یعقوب صاحب سے کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ میں آج کے چیف گیسٹ محترم حامد خان سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ملتمس ہوں کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ میں ریکویسٹ کروں گا جوائنٹ سیکرٹری اسلام آباد بار ایسوسی ایشن نفیس احمد خان صاحب سے کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ میں گزارش کروں گا سہیل خورشید احمد چودھری جوائنٹ سیکرٹری اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ آج ہمارے درمیان میں لکیلی موجود ہیں محترم فارمر پریزیڈنٹ ہمارے تحریک کے ساتھی محترم نیاز اللہ خان نیازی صاحب سے گزارش ہے کہ اسٹیج پہ تشریف۔ پروگرام کا آغاز باقاعدہ تلاوت سے کرتے ہیں۔ میں درخواست کروں گا حماد سعید ڈار ایڈوکیٹ کہ ڈائس پہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم۔ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر مہ بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی اس دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نقش ہستی تپش وعدہ اسی نام سے ہے۔ ہدیہ نعت کے لیے میں گزارش کروں گا ایڈوکیٹ سید افضال شاہ بخاری صاحب سے کہ وہ ڈائس پہ تشریف لائیں۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سائے میں تمہارے ہیں، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے۔ سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل
دل و جانم کیا شان تمہاری ہے قربان، دل و جانم کیا شان تمہاری ہے، اور کیا پیش کروں آقا کیا چیزیں ہماری ہے، کیا پیش کروں آقا کیا چیزیں ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، اور تصویر تیری ہم نے اے جلوہ جانانا، تصویر تیری ہم نے اے جلوہ جانانا، سو آئینے توڑے ہیں جب دل میں اتاری ہے، سو آئینے توڑے ہیں جب دل میں اتاری ہے، قربان دل و جانم کیا شان تمہاری ہے۔ میں ویلکم ایڈریس کے لیے گزارش کروں گا جناب صدر اسلام آباد بار ایسوسی ایشن چودھری حفیظ اللہ یعقوب سے کہ ڈائس پہ تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ارض پاکستان کے وجود میں آنے سے پہلے ہی امباسیوں نے ایک نظریاتی سوچ کو آشکار کیا، اور اس نظریاتی سوچ کی پنیری اور اس کو پودا اور درخت بنانے والا ہمارا دستور پاکستان ہے۔ بلا شبہ ہمارے ملک پاکستان میں آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس سے ہماری بقا ہے، اور اس سے ایک ڈیویشن یا اس سے جو نیگیٹو ایکسپیکٹ میں ہم نے دیکھا کہ وہ تنزلی رہتی ہے۔ اس سوچ کو پروان چڑھانے کے لیے ہمارے وکلاء نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب کبھی بھی کسی وقت بھی ارض پاکستان میں کوئی ایسا ڈکلائن آیا اور ایک مؤثر آواز سامنے آئی، اور اس آواز نے واقعتاً ہمیں یہ بتایا کہ آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی، عدلیہ کی آزادی کسے کہتے ہیں۔ وہ مؤثر آواز، ایک مدبر آواز اور ایک جرأت اور نڈر آواز آج ہمارے پاس موجود ہے۔ میری مراد جناب محترم حامد خان صاحب، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کی خصوصی دعوت پر خان صاحب نے اپنی گناگو مصروفیات ایک طرف رکھ کے ہماری دعوت کو قبول کیا۔ خان صاحب کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن جسٹ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں ان کے لیے خان صاحب کا تھوڑا سا میں تعارف۔ حامد خان صاحب is a senior advocate Supreme Court of Pakistan. He studied law at the University of the Punjab and University of the Lebanon and has been practicing for over 40 years. Being a prominent lawyer, he has served as a chairman and vice chairman of Pakistan Bar Council, former vice chairman of Punjab Bar Council, and former president of the Supreme Court Bar Association of Pakistan,
He is also one of the founding partner of Cornelius Land and Mufti, a law firm based at Lahore. He has authored a number of books including Administrative Law, Comparative Constitutional Law and Political History of Pakistan, Islamic Law of Inheritance, Judicial Organ Administrative Tribunals for Civil Servants in Pakistan, and 8th Amendment Constitutional and Political Crisis in Pakistan. He has also authored a number of articles on legal and social topics in periodicals and newspapers. Mr. Khan regularly lectures on various legal subjects at Punjab University, the Civil Service Academy, the National Institute of Public Administration, and the Pakistan Administrative Staff College and MPDD. His areas of expertise in training are constitutional development in Pakistan and administrative law. Khan صاحب ایک ہماری خوش قسمتی اللہ تعالیٰ ان کی لمبی یاد کرے. آج ہم جس مقام پہ وکلاء تحریک کے بعد ہم نے دیکھا ایک خاص تھاٹ کو جو ہم نے پروان چڑھایا, اور اس وقت ایک ہمارے درمیان انہوں نے ہر مرحلے پہ وکلاء کی نمائندگی کا حق ادا کیا. اور آج ہم خوش قسمت ہیں کہ آج انہی کی وساطت سے جب کبھی بھی کسی مرحلے پر جب تمام آوازیں دب جاتی ہیں, جب ایسی طاقتیں مسلط کا شکار اور انکلوڈنگ ہماری سیاسی جماعتیں بھی اپنے مفادات کی نظر ہو جاتی ہیں, تو خان صاحب نے ایک سیاسی جماعت میں رہ کر بھی کلمہ حق بلند کیا. ہم ان کو خراج تحسین اور ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں, اور اسلام آباد بار ایسوسیشن پہ میں ان کی آمد کے ہم دل کی اتھاگ رائیوں سے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. خان صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو تھوڑا سا ماضی میں آپ کو لے جاؤں. اعتزاز صاحب آج بزی تھے تو وہ آ نہیں سکے, تو ان کی غیر موجودگی میں انہی کے چاند اشعار. 2007 میں جب میں نے وکالت جوائن کی تو اس وقت ایک نئے باب کا آغاز ہوا پاکستان میں. امریت نے شب خون مارا جوڈیشری کے اوپر اور مارشل لا لگا. اس میں ہمارے لائرس نے, اسلام آباد بار ایسوسیشنس نے جو تحریک سٹارٹ ہوئی وہ اس بار سے سٹارٹ ہوئی, اور یہی بار تھی جو سب سے پہلے کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ پہنچی تھی. رول آف لاء کے لیے, سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے. میری اپرینٹس چل رہی تھی سید اصغر حسین شاہ سزواری صاحب کے ساتھ میں, تو اپرینٹس تو وہیں رہی. ایک نئی ہماری تربیت سٹارٹ ہوئی. ہمارے ساتھ موجود تھے رضا اللہ خان نیازی صاحب اسلام آباد بار سے, نیاز اللہ صاحب, راجہ زاہد صاحب, رئیس ممتاز ہو گیا, ارباب علم باسی میاں, فیصل بابر ممتاز ہو گیا. تو یہ لیڈ کرتے تھے. بار ہماری تھی 1200 کی, لیکن اس بار نے نا کمال کیا. پورے پاکستان کی موومنٹ کو, لائرس موومنٹ کو لیڈ کیا, اور چیف صاحب کو بحال کرا کر چھوڑا. کانسٹیٹیوشن جب تک بحال نہیں ہوا ہم نے قربانیاں دی. ہارون رشید صاحب زخمی ہوئے, 21 دن وینٹیلیٹر پہ رہے, انکانشیس رہے. لوگوں نے یہاں پہ ڈنڈے کھائے, جیلیں دیکھیں, سب پھڑوائے, لیکن رول آف لاء سے پیچھے نہ ہٹے. اس دن سے لے کے آج دن تک یہ بار رول آف لاء کے لیے کھڑی رہی. اس بار پہ کو کمزور کرنے کے لیے اٹیک ہوئے. اس بار پہ اسٹیبلشمنٹ نے بارہا دفعہ حملے کیے. ایک حملہ 2021 والا بھی آپ کے سامنے ہے, کیونکہ یہ بار اتنی مضبوط ہو چکی ہوئی تھی کہ پاکستان کی کوئی بھی تحریک اس بار سے چلتی تھی. آج یہ جوڈیشری کانسٹیٹیوشن پاکستان کے تمام وکلاء اس بار کے مقروض ہیں. میں تھوڑا سا اعتزاز صاحب کی غیر موجودگی میں, ان کی نظم تھی, تو اور میں چاہوں گا بھی حامد خان صاحب خطاب بھی وہی کریں جو ان دنوں میں کیا کرتے تھے, کہ وہ تھوڑا سب نظم پڑھا کرتے تھے کہ دنیا کی تاریخ گواہ ہے عدل بنا جمہور نہ ہوگا. دنیا کی تاریخ گواہ ہے عدل بنا جمہور نہ ہوگا. عدل ہوا تو دیس ہمارا کبھی بھی چکنا چور نہ ہوگا. عدل بنا کمزور ادارے, عدل بنا کمزور اکائیاں, عدل بنا بے بس ہر شہری, عدل بنا ہر سمت دہائیاں. دنیا کی تاریخ میں سوچو کب کوئی منصف قید ہوا ہے. عامر کی بس اپنی ہی انا سے عدل یہاں نہ پید ہوا ہے. یوں لگتا ہے ایک ہی طاقت عرض خدا پر گھوم رہی ہے. یوں لگتا ہے ہر قوت پاؤں اس کے چوم رہی ہے. وقت کی دیوی سوچ میں گم ہے, غم میں اس کے بال کھلے ہیں. سوال ہزاروں جواب ندارت, اندیشوں نے جال بنے ہیں. عدل کے ایمانوں میں سن لو اصلی منصف پھر آئیں گے. روٹی کپڑا اور گھر اپنا جنتا کو ہم دلوائیں گے. آٹا بجلی پانی ایندھن سب کو سستے دام ملے گا.
بے روزگاروں کو آخر روزگار اور کام ملے گا، ریاست ہوگی ماں کے جیسی، ہر شہری سے پیار لگے کرے گی، فوج لگے گی سب کو اچھی جب سرحد کے پاس رہے گی۔ تو محمد علی جناح نے لوگوں دیکھا تھا جو سپنا سب کا، ساری دنیا پر اب ہوگا سایہ ایک اور ایک ہی رب کا، وہ رب سانجا وہ رب سچا، ہر مذہب ہر دھرم کا رب ہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی ہر انسان پہ کرم کا رب ہے، سانجا خالق سانجا مالک اس کے در پر سب حاصل ہے، عدم تشدد اس کا رستہ، امن ہمارا مستقبل ہے، جاؤ جاؤ سب سے کہہ دو قدم ہمارے رک نہیں سکتے، جاؤ جاؤ سب سے کہہ دو اپنے سر اب جھک نہیں سکتے، ظالم اور غاصب کی دشمن جنتا ہم سے عہد کرے گی، اور مظلوموں کی آخر جاری وہی جد و جہد رہے گی، رستہ تھوڑا ہی باقی ہے، دیکھو دیکھو وہ منزل ہے، ظالم ڈر کے بھاگ رہا ہے، جیت ہمارا مستقبل ہے۔ یہ نظم تھی اعتزاز صاحب کی۔ عامر نے 2007 سے لے کے آج 2022 تک جنگ وہی چلی آ رہی ہے۔ عامر اگر ڈرتا ہے تو وکلا سے ڈرتا ہے، عامر اگر ڈرتا ہے تو کانسٹیٹیوشن سے ڈرتا ہے، عامر اگر ڈرتا ہے تو وکلا کے سٹینڈ لینے سے ڈرتا ہے۔ اس ملک میں اس کو اچھی طرح سے یہ پتہ ہے کہ ایک ہی کمیونٹی ہے جو اس کے راستے کی رکاوٹ ہے۔ بلا تاخیر اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں، میرا بہت ہی پیارا دوست ہے بیرسٹر تیمور عنایت ملک صاحب، بیٹھے ہوئے تو بات ہوئی تو رول آف لا کی پرانی باتیں ہوئی، تو میں نے ریکویسٹ کی کہ حامد خان صاحب کو میں بلانا چاہتا ہوں، تو اس کی مہربانی ہے، اس کی محبت ہے، بہت پیار کرتا ہے مجھ سے، میں دل سے مشکور ہوں، ممنون ہوں بیرسٹر تیمور عنایت ملک صاحب کا۔ اب میں بلا تاخیر دعوت دوں گا جناب مسٹر حامد خان، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کہ آئیں اور بار سے ڈر۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب حفیظ اللہ اسحاق صاحب، صدر اسلام آباد بار ایسوسی ایشن، جناب بلال مغل صاحب، جناب نیاز اللہ نیازی صاحب، اور اسٹیج پر اکابرین اور میرے اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے وکلاء بھائیوں اور بہنوں، یہ بات میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج آپ نے مجھے یہاں بلایا اور مجھے چند باتیں کرنے کا موقع دیا، کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی اعزاز نہیں کسی کے لیے کہ بار ایسوسی ایشن اسے بلائے اور اس کو خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دے۔ اور یہ بار ایسوسی ایشن جو ملک کے کیپٹل کی بار ایسوسی ایشن ہے، اس کا ہمیشہ ہی ایک کلیدی رول رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقتوں میں مزید کلیدی رول ہوگا کہ یہاں پر وکلاء کی بنیادی سوچ، جس طرح بلال مغل صاحب نے کہا، یہاں سے شروع ہوتی ہے اور انشاءاللہ آگے سارے ملک میں پھیلتی ہے۔ میں اس بار کو ہمیشہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آج پھر موقع ملا ہے کہ جو ہماری تحریک 2007 میں شروع ہوئی تھی، اس کو آگے لے جانے میں بہت بڑا کردار اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کا ہے، اور یہیں سے بہت سارے ہم نے اقدامات شروع کیے تھے، اور بہت ساری باتوں کی بنیاد بھی یہیں سے ہوئی تھی۔ اور اس وقت 2009 میں جب یہ اپنے اختتام پر پہنچی تھی، تو یہاں پر صدر اسلام آباد بار ہمارے نیاز اللہ نیازی صاحب ہوتے تھے، اور راولپنڈی بار کے صدر اس وقت توفیق آصف صاحب ہوتے تھے۔ مجھے یہاں فریکوینٹلی لانگ مارچ سے پہلے آنا، ان کو ملنا، اور یہاں جو تیاری ہم کر رہے تھے لانگ مارچ جو دھرنے کی، اس کے لیے ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا اچھی طرح یاد ہے 2009 کی ابتدائی مہینوں میں۔ اور جو جوش و جذبہ میں نے اسلام آباد میں وکلاء کا دیکھا تھا، پنڈی میں بھی وکلاء کا جوش و جذبہ دیکھا تھا، اصل میں ہماری تحریک کی جو کامیابی، جزوی کامیابی ہوئی تھی اس وقت کے چیف جسٹس اور ججز کی بحالی کی صورت میں، وہ اس میں بہت بڑا ہاتھ جو ہے اسلام آباد اور راولپنڈی کے وکلاء کا ہے۔ بلکہ جب
لاہور میں 2-3 بڑے ایونٹس ہوئے تھے، تو اس وقت پہلا ایونٹ جو تھا، بڑا ایونٹ جو ہوا تھا، وہ 28 مارچ 2007 کو ہوا تھا، اور وہ ہم اسلام آباد سے راول پنڈی گئے تھے، اور راول پنڈی سے ہائی کورٹ بار تک وکلاء نے مارچ کیا تھا، مطلب ڈسٹرکٹ کورٹس راول پنڈی سے لے کے ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اسلام آباد تک، کیونکہ اس وقت ابھی ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اسلام آباد معرض وجود میں نہیں آئی تھی، نہ ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ بنی تھی، تو لہٰذا جو کچھ بھی اسلام آباد میں ایکٹیویٹی تھی اس کا مرکز اسلام آباد بار ایسوسیشن ہوتا تھا، اور ہمارے لیے وکلاء کے سمبل اس وقت یہ نیاز اللہ نیائی صاحب ہوتے تھے، کیونکہ یہ اسلام آباد کی نمائندگی کرتے تھے، ابھی ہائی کورٹ بار نہیں تھی، یا پھر پنڈی کے ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر اور پنڈی اور بار ایسوسیشن کے صدر وہ ہوتے تھے، اور انہی پر الٹیمیٹلی بہت بڑا برڈن اور بہت بڑا کریڈٹ بھی ان کا جاتا ہے۔ بالکل بلال صاحب نے صحیح کہا کہ یہیں سے بہت ساری چیزوں کا آغاز ہوا ہے، جس کے لیے ہم آپ سب پر فخر کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات کا بھی اظہار کرتا رہوں چلوں، اور میں آئی شوڈ ناٹ فرگیٹ کہ وہ زاہد رایا صاحب جو آپ ہائی کورٹ بار کے صدر بھی رہے ہیں، ان کا بھی بہت رول تھا اس وقت کی ہماری تحریک میں، بلکہ ہمیشہ سمبلائز کرتے تھے، ان کا چہرہ ہمیشہ مجھے نظر آتا تھا، جب کبھی بھی کہیں بھی ہم جاتے تھے تو رستے تو ساتھ وہ ضرور نظر آتے تھے، اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے ہمارے وکلاء بھائی یہاں پر ہے، پنڈی میں ہے شیخ سلیمان جیسے ہیں، جیسے اور ہمارے بہت سے ساتھی جس میں خاص طور پر بہت پرومیننٹ ہوتے تھے مصطفیٰ قندوال صاحب، کیونکہ ان کی جو پگڑی ہے وہ ہمارے لیے اس وقت تحریک کا ایک سمبل ہوتی تھی کہ وہ آپ ضرور دیکھیں گے، پنڈی جائیں گے تو وہ نظر آئیں گے آپ کو۔ تو اسی طرح سے وہ ہمارے جو ساتھی اس زمانے میں جنہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے، وہ ساری ہارون کا بھی اس میں بڑا ہاتھ ہے، بلکہ پہلے کچھ دن ہم بہت پریشان رہے جب وہ گاڑی سے گرے تھے اور سر پر چوٹ لگی تھی اور ہسپتال میں داخل تھے، تو بارہا دیکھنے جاتے تھے، تو اس نے شروع میں سب سے پہلی انجری اس کو آئی ہے اس معاملے میں، اس کا بھی سب کا وکلاء کا بہت کلیدی رول ہے، اور اس نے یہ ثابت کیا کہ ملک میں اگر زندہ ایک طبقہ ہے تو وہ وکلاء کا طبقہ ہے، اور وکلاء ہمیشہ رول آف لاء کے لیے، آئین کی سربلندی کے لیے ہمیشہ آگے رہے ہیں۔ میرا وکالت کے پیشے سے تقریباً آج 54 سال کا تعلق ہے، اور جو چیز مجھے سب سے پہلے یاد پڑتی ہے وہ کہ یہ ایوب خان کا زمانہ تھا 1968 کا، تو 1968-69 میں تحریک ایوب خان کے خلاف چلی تھی، وہ تحریک بھی رول آف لاء کی تحریک تھی کہ یہاں سے ڈکٹیٹرشپ کا خاتمہ ہونا چاہیے اور حقیقی آئین جو ہے بحال ہونا چاہیے، اور اس میں بھی وکلاء کا بہت بڑا ہاتھ تھا، اور ہم چونکہ ابھی میں ہائی کورٹ کا وکیل نہیں تھا فروری 1969 میں، تو ہمیں پتہ چلتا تھا ڈسٹرکٹ بار میں کہ جی آج ہائی کورٹ سے جلوس نکلے گا، تو ہم جو بھی ینگسٹرز ہوتے تھے ہم ہائی کورٹ پہنچتے تھے بالکل کالا کوٹ پہن کر کے، ہم آج ایوب خان کے خلاف جلوس نکالیں گے، اور اس صورت میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم پر کافی لاٹھی چارج وغیرہ بھی ہوئے ہیں، اور ہماری کوشش جو تھی اسمبلی ہال تک پہنچنے کی اس کو روکا جاتا تھا، لیکن صرف وکلاء تھے جو ہر اس مشکل کے سامنے کھڑے رہے، اور جس کے نتیجے میں ہماری تاریخ کا ایک بہت بڑا غاصب لوگ یہاں پر غالباً بہت سارا غلط تاثر بھی ہے، ایوب خان کے زمانے میں بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی اور یہ ہوا وہ ہوا، اس شخص نے اس پاکستان کو پٹری سے اتارا، رول آف لاء کو ختم کرنے والا شروعات ہے، اس کا نام جنرل ایوب خان، میں فیلڈ مارشل نہیں گیا تھا، پتہ نہیں کون سا فیلڈ اس نے مارشل کیا تھا،
کسی نے کہا تھا کہ کہتے ہیں کہ ڈیفینیشن فیلڈ مارشل کی یہ ہوتی دیٹ اے جنرل ہو ونز اے ڈیسائسو وکٹری ان اے بیٹل. تو پوچھا گیا کہ اس نے کون سی ڈیسائسو وکٹری حاصل کی تھی کس بیٹل میں؟ تو کسی نے کہا اس نے سویلین رول اور آئین کی حکمرانی کے خلاف ڈیسائسو وکٹری حاصل کی ہے اور اس ملک سے آئین کو اکھاڑ پھینکا ہے اور اس ملک سے آئین کی حکمرانی اور قانون کی حکمرانی کا خاتمہ کیا ہے. یہ اس کی وکٹری ہے جس کے لیے یہ فیلڈ مارشل بن گیا ہے. کیونکہ اس سے اس کے جو اثرات آئے ہیں، میں اس لیے کیونکہ آج ہم رول آف لا پہ بات کرتے ہیں، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن بات کرتے ہیں. پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے دو خاص مراحل ہیں جو بعض اوقات کیونکہ ہمارے ہاں جو آفیشیل ورژن پڑھائی جاتی ہے ہسٹری کی وہ بالکل غلط اور غلط کانسیپٹ سے مبنی ہے. ہم 1954 میں کیا ہوا تھا، اس وقت جس وقت اسمبلی ڈیزالو کی 24 اکتوبر 1954 کو، اس سے 4 دن پہلے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا اجلاس ہوا تھا. اس میں ایک آئین کو پر فائنل ایگریمنٹ ہو گیا تھا مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان کہ یہ اس شخص میں آئین ہوگا پاکستان کا. یہ بھی 7 سال کی مسلسل جدوجہد کے بعد ہوا تھا اور اس میں یہ بات طے ہو گئی تھی کہ ہم پارلیمانی نظام لے کے آئیں گے پاکستان میں. دوسری بات یہ طے ہوئی تھی کہ ہم 2 ہاؤسز آف پارلیمنٹ بنائیں گے یہاں پر، اپر ہاؤس اینڈ دی لوور ہاؤس، یعنی نیشنل اسمبلی اینڈ سینیٹ ایٹ دیٹ ٹائم. اس کا یہ فیصلہ ہوا تھا جس کو محمد علی فارمولہ کہا ہے، کیونکہ یہ 6-7 سال ایک سٹرگل ہماری دستور اور اسمبلی میں چلتی رہی تھی کہ آئین کیا ہونا چاہیے. مشرقی پاکستان جو علاقے میں چھوٹا تھا، آبادی میں زیادہ تھا، تقریباً 55% آبادی ان کی تھی اور مغربی پاکستان کی 54% آبادی تھی. تو یہ کشمکش یہ تھی کہ آیا کس حوالے سے آپ نمائندگی کا تناسب پیش کرتے ہیں. ان کا یہ ڈیمانڈ تھی مشرقی پاکستان والوں کی کہ بہت بہت شکریہ. مشرقی پاکستان والوں کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ آپ ہمیں ہماری آبادی کے تناسب سے ہمیں نمائندگی دیں اسمبلی میں. اور مغربی پاکستان میں ریزسٹنس تھی جو شروع سے ہماری اسٹیبلشمنٹ سامنے آئی تھی کہ ہم آبادی کے لحاظ سے نہیں دینی، کیونکہ ہم تو برابری کے لحاظ سے دینے کو تیار ہیں زیادہ. اس پر بہرحال ایک سلسلہ چلتا رہا بڑے عرصہ، یہ ایک ڈسپیوٹ چلتا رہا کہ ہم ڈیموکریسی میں بلیو کرتے ہیں، 1 من ووٹ میں بلیو کرتے ہیں. اس لیے آپ کیسے کہتے ہیں کہ 55% کو 50% کے برابر کر دو. تو الٹیمیٹلی جس بات پہ طے ہوا تھا 1954 میں، اس کو ہم کہتے ہیں محمد علی فارمولہ. محمد علی بوگرا اس وقت وزیر اعظم تھے. انہوں نے کہا تھا کہ چلیے آپ دونوں شرائط ہم قبول ہو سکتی ہیں، یعنی جو نیشنل اسمبلی ہوگی اس میں نمائندگی جو ہے وہ آبادی کے مطابق ہوگی، اور جو سینٹ ہوگا اس میں نمائندگی برابر کی صوبوں کی ہوگی. اس وقت 4 صوبے مغربی پاکستان میں تھے اور 1 صوبہ مشرقی پاکستان کا، اس کو مشرقی بنگال کا صوبہ کہتے تھے. اس پر پھر مغربی پاکستان کے نمائندگان نے بھی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں ایگری کر لیا تھا اور مشرقی پاکستان. یہ بہت بڑا بریک تھرو تھا جس کو فارملی اڈاپٹ 20 اکتوبر 1954 میں کیا گیا. اور اس میں کیا ہونا تھا پریکٹیکلی، اب کاؤنٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ تاریخ کے وہ مراحل ہے جس کے بارے میں ہم سب کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو اطلاع ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری تاریخ میں ہمارے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہونا تھا، 55% آبادی مشرقی بنگال کی تھی. جو نیشنل اسمبلی میں 300 ممبرز پر مشتمل نیشنل اسمبلی بننی تھی، اس میں 165 کی جو نمائندگی 165 ممبران جو تھے وہ مشرقی بنگال سے آنے تھے،
اور 135 اراکان جو ہیں وہ مغربی پاکستان کے چاروں صوبوں سے آنے تھے آبادی کے عین مطابق. لیکن سینٹ میں یا اپر ہاؤس میں 10 ممبر ہر صوبے سے آنے تھے. اس کا مطلب یہ کہ مشرقی پاکستان سے صرف 10 ممبر آنے تھے اور مغربی پاکستان کے 4 صوبوں سے بلوچستان سے بھی 10 ممبر ہونے تھے اور مغربی مشرقی بنگال سے بھی 10 ممبر ہونے. 50 کی انہوں نے بنائی تھی اور یہ کہا تھا کہ جب جوائنٹ ہاؤسز کا ہوگا اجتماع تو اس میں دونوں ہی ہاؤسز سے مل جو 175 ممبر ہوں گے برابر کے ممبرز ہو جائیں گے دونوں ہاؤسز کے اجتماع سے. 175 مشرقی پاکستان سے 175 مغربی پاکستان. یہ ایک کمپرومائز فارمولا تھا جو طے ہوا تھا جیسے امریکن کانسٹیٹیوشن میں طے ہوا تھا اور وہ آپ کے سامنے سب سے پرانی کانسٹیٹیوشن ہے 1700 چل رہی. اس میں یہ تھا جھگڑا چھوٹی اور بڑی اسٹیٹس کے درمیان جو 13 اوریجنل اسٹیٹس تھے. جب آئین بن رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جو نیچے کا ہاؤس ہے یا جو لوور ہاؤس ہے جس کو وہ کہتے ہیں ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز اس میں آبادی کے مطابق جو ہے وہ نمائندگی ہوگی. جو اپر ہاؤس ہے اس میں سینٹ میں ریگارڈلیس آف پاپولیشن ہر آج تک وہی فارمولا چل رہا ہے ہر اسٹیٹ کے 2 ممبران ہوں گے چاہے وہ نیو یارک جیسی بڑی اسٹیٹ ہے چاہے وہ روڈ آئلینڈ جیسی بالکل چھوٹی سی اسٹیٹ ہے. آج بھی یہ چل رہا اور اس فارمولے کی بنیاد پر ان کے ہاں ایک بیلنس پیدا ہوا ہے اپر اینڈ لوور ہاؤس میں جس کی وجہ سے وہ کانسٹیٹیوشن جو ہے ہر ایک کو قبول ہو گیا چھوٹی اسٹیٹس کو بھی بڑی اسٹیٹس کو بھی. یہی محمد علی فارمولا اس سے پاکستان میں اسٹیبلٹی آ رہی تھی. جب دونوں نے قبول کر لیا 20 اکتوبر 1954 پھر کیا ہوا آپ کو تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ غلام محمد ایک پاگل آدمی تھا. ہی واز سائیکک دس نیڈی سب بکواس. یہ ہمیں غلط تاریخ پڑھائی جاتی ہے. اصل میں ہماری یہاں فوجی اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ بھائی یہ جو فارمولا ہے اس کے مطابق نیشنل اسمبلی سے کیونکہ آپ جانتے ہیں ہمیشہ نیشنل اسمبلی سے پرائم منسٹر الیکٹ ہوتا ہے. 165 تو ہو گئے بنگالی اس میں 135 ہم رہ گئے. اس کا مطلب ہے کہ مسلسل بنگالی ہی وزیر اعظم بنے گا نا. پاسبلٹی یہی ہوگی نا کہ جہاں جس صوبے سے میجورٹی ہوگی وہیں سے وزیر اعظم منتخب ہو کے آئے گا. تو یہ ہمیں قبول نہیں ہے. ہم منمانی نہیں کر سکتے ہیں. پھر ہم ریسورسز جو ہیں ان کو ڈسٹریبیوٹ کرنا پڑے گا اس کے قومی آبادی کے مطابق. یہ وہ قدم تھا جس کی وجہ سے 24 اکتوبر کو 4 دن کے بعد اتنا بڑا قدم اٹھایا گیا اور اس اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا گیا تاکہ یہ کیونکہ دسمبر کے پہلے ویک میں انہوں نے یہ فارملی اڈاپٹ کرنا تھا کانسٹیٹیوشن. تو 7 سال کی محنت ایک دن میں ضائع کر دی گئی. یہ ایک پاکستان کی تاریخ کا کانسٹیٹیوشن کو کے راستے میں رکاوٹ. اس کو پہلی کانسٹیٹیوشن اسمبلی اس میں بھی پھر آخر کار اس کو چیلنج کس نے کیا کیونکہ کیپٹل کراچی میں تھا. تو اس وقت کی کانسٹیٹیوشن اسمبلی کے جو اسپیکر تھے یا پریزیڈنٹ کہتے تھے اسپیکر کے وہ مولوی سمیع الدین خان صاحب تھے. انہوں نے سندھ چیف کورٹ میں چیلنج کی اس سٹیپ کو ریزولوشن کو. اور سندھ چیف کورٹ انڈیپینڈنٹ کورٹ تھی. دیکھیں نا کانسٹیٹیوشن کا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری سے کتنا بڑا تعلق ہے. وہ انڈیپینڈنٹ کورٹ تھی. اس نے بائی یونانیمس ورڈکٹ گورنر جنرل کا جو آرڈر تھا ریزولوشن کا وہ سیٹ اسائڈ کر دیا. اب معاملہ چلا گیا. اس وقت فیڈرل کورٹ کہلاتی تھی 1935 کے ایکٹ کے تحت. اس میں اپیل فیڈرل گورنمنٹ نے وہاں اپیل کر دی. مولوی تمیز الدین خان ججمنٹ کے بارے میں ہم کہتے ہیں آج تک ہم شرمندہ ہیں. جوڈیشری کو شرمندہ رہنا چاہیے. اب وہاں کیا ہوا تھا؟ وہاں 2 چیزیں ہوئیں جس کے بارے میں آپ کو اچھی طرح علم ہونا چاہیے. ہم سارے وکلا بھائیوں کو سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا ہے ان لوگوں نے. جب 1954 میں ہمارا پہلا چیف جسٹس فیڈرل کورٹ کا چیف جسٹس
اس کا نام میاں عبدالرشید تھا. ایک بہت اچھا جج تھا, بہت اچھا آنریبل جج تھا. وہ ریٹائر ہوئے. اب سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ اگلا چیف جسٹس کون ہونا چاہیے, کیونکہ اس کو سینئر موسٹ چیف جسٹس جو جج تھا, جو ہم سمجھتے ہیں کہ انصاف پر یہی مبنی ہے کہ سینئر موسٹ جج جو ہو فیڈرل کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا, وہ چیف جسٹس ہو. یہ ہمارا آج بھی مطالبہ رہا ہے, شکر ہے مانا گیا, باقی مطالبہ ابھی تک اپنی جگہ ہے. تو انہوں نے ایک پوری یہاں پر ایک سازش ہوئی. انہوں نے کہا بھائی اس کو نہیں بننے دینا. ابو صالح محمد اکرم جو سب سے سینئر جج ہے فیڈرل کورٹ کا, اس کو نہیں بننے دینا. یہ بنگالی کو آپ بنا دیں گے, ہمارے سر کے اوپر بٹھا دیں گے جوڈیشری کے اوپر. یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو قابل قبول نہیں تھا. ایک شرارت کی گئی جس میں لام حالہ غلام محمد صاحب شامل تھے. ایک نوٹ پٹ اپ کیا گیا کہ بہت سارے کامن ویلتھ کنٹریز میں, کیونکہ ہمارا اس وقت تک ڈومینین اسٹیٹس تھا, 1956 تک جب تک کانسٹیٹیوشن نہیں پاس ہوا تھا پاکستان کا ڈومینین اسٹیٹس تھا. انڈیا نے چونکہ 1950 میں پاس کر لیا تھا تو ان کا ڈومینین اسٹیٹس ختم ہو کے ریپبلک ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ بہت سارے ڈومینین اسٹیٹس رکھنے والے افریقی یا ایشیائی ممالک, یعنی جو کہ کامن ویلتھ کنٹریز تھے, انہوں نے چیف جسٹس کے لیے برٹش لارڈس کی ریکویسٹ کی تھی, اور برٹش لارڈس نے وہاں پر ایز چیف جسٹس کام کیا ہوا. ہم کیوں نہ کوئن سے مانگیں کہ آپ ہمیں بھی ایک لا لارڈ دے دیں جو کہ آپ کو جو کہ ہمارے چیف جسٹس طور پہ سرو کرے. اب اس بات کی جب اطلاع پہنچی ابو صالح محمد اکرم صاحب کو, ASM اکرم آپ کا نام پڑھتے ہوں گے تاریخی فیصلوں میں, وہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا کر رہے ہیں, لا لارڈ کو لے کے آ رہے ہیں ہمارے سر پہ بٹھانے کے لیے. تو وہ غلام محمد صاحب کے پاس ان کی سادگی دیکھو, ان کی حب الوطنی دیکھو, جن کو ہم کنڈیم کیا ہم نے, جن کو زبردستی نکال کے علیحدہ کر دیے 71 میں. وہ گئے ان کے پاس, انہوں نے کہا دیکھو بھائی آپ نے پنجاب میں تو صرف 100 سال انگریز کی حکمرانی کا سامنا کیا ہے, ہم بنگالیوں نے 200 سال کیا ہے. 1757 سے ہم پر یہ سوار ہوئے ہوئے ہیں. آپ نے تو جا کے 1849 میں پہلی پنجاب میں حکومت ان کی بنی تھی انگریزوں کی. تو بھائی ہم نے 200 سال کی غلامی دیکھی ہے, آپ کو نہیں پتا کہ یہ غلامی کتنا مشکل کام ہے. لہٰذا خدا را ہم پر انگریز چیف جسٹس مت مسلط کرو, یہ ہمیں قبول نہیں ہے. اگر میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے آپ کو, اگر آپ نہیں چاہتے کہ میں بنوں چیف جسٹس تو میں قربانی دینے کو تیار ہوں, لیکن آپ پاکستانی کو لگائے چیف جسٹس, انگریز کو نہ لے کے آئے. یہ تاریخی وہ تو یہ ٹریپ تھا, یہ ٹریپ بچھایا گیا تھا کہ یہ بیچارہ اپنی شرافت میں یہ بات کہے گا, ہم جلدی سے منیر کو چیف جسٹس لگا دیں گے آؤٹ آف ٹرن. تو میں جب کہتا ہوں نا کہ سینیورٹی پرنسپل کو فالو کیا جائے, اس کے پیچھے پاکستان کی تاریخ ہے. اگر اس وقت اکرم کے ساتھ زیادتی نہ ہوتی, اگر اس وقت منیر کو آؤٹ آف ٹرن لا کے چیف جسٹس نہ بنایا گیا ہوتا, شاید پاکستان کی تاریخ مختلف ہوتی. آج ہم 2 حصے نہ ہو چکے ہوتے, آج بنگلہ دیش نہ بنا ہوتا. آپ نے پہلی ناانصافی مشرقی پاکستان کے ساتھ یہ کی کہ اس کے سینئر موسٹ جج کو ڈینائی کیا کہ وہ چیف جسٹس پاکستان بن سکے. یہاں سے ابتدا. دوسری بات, 5 جج تھے جب یہ کیس جو تھا مولوی تمیز الدین کا پیش ہوا. منیر چیف جسٹس تھا, اکرم, شہاب الدین, کورنیلیس اور شریف. اس سے یہ خطرہ یہ ہوا منیر کو, اس نے کہا بھائی
اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس جو ہے سندھ چیف کورٹ کا فیصلہ اپ ہولڈ ہو جائے، کہ ان کو پتا تھا کہ کارنیلیس نہیں ماننے لگا، یہ تو پتا تھا۔ شہاب الدین بھی انڈیپینڈنٹ جج تھا، ان کو خطرہ تھا یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا، اس نے جا کے غلام محمد سے کہا کہ خدا را آپ شہاب الدین کو رستے سے ہٹا دیں۔ دیکھیے اگر کارنیلیس نے نہیں ماننا، چلیے اکیلے کو ڈیسنٹ کر لیں دے، آپ شہاب الدین کو رستے سے ہٹا دیں، کیونکہ یہ دونوں مل گیا تو اکرم بھی ساتھ چلا جائے گا۔ اکرم مائنورٹی کے ساتھ نہیں جاتا، میجورٹی کے ساتھ جاتا ہے۔ اگر یہ دونوں مل گئے تو پھر اکرم بھی ساتھ ہو جائے گا، 3 ہو جائیں گے، ہم 2 رہ جائیں گے، میں اور شریف۔ تو انہوں نے کہا پھر کیا کریں، کچھ سے غلام محمد نے کہا بھائی میں کرتا ہوں کچھ بے فکر۔ شہاب الدین صاحب کو بلایا اور کہا کہ بھائی آپ کو ہم بطور گورنر کے مشرقی پاکستان بھیجنا چاہتے ہیں، مشرقی بنگال بھیجنا ہے۔ اس نے کہا بھائی میرا کوئی تعلق کبھی بھی ایڈمنسٹریشن سے نہیں رہا، میں تو آئی سی ایس آفیسر کے طور پر جج بنا تھا مدراس میں، تو مجھے کیوں وہاں بھیج رہے ہیں؟ مجھے نہ بھیجو، میں تو سیدھا سادہ جج ہوں، مجھے بھیجو۔ لیکن غلام محمد نے کہا کہ قومی مفاد میں جب ہم ہمیشہ نیشنل انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں تو اس قسم کے چکر چلائے جاتے ہیں۔ یہ قومی مفاد میں تم بطور چند مہینوں کے لیے بطور مشرقی بنگال میں ایز گورنر چلے جاؤ۔ اس شرافت میں سے کہا اچھا آپ گورنر جنرل کہہ رہے ہیں کہ قومی مفاد اس میں تو میں چلا جاتا ہوں۔ اس طرح اس کو رستے میں سے ہٹا کے لاہور ہائی کورٹ کا جو چیف جسٹس تھا ایس اے رحمان، اس کو ایز 5th جج ایسوسیٹ کیا گیا ایز ایڈ ہاک جج آف دی فیڈرل کورٹ۔ اب صورتحال یہ بن گئی کہ وہاں پر 3 پنجابی جج ہو گئے، مثلا منیر، شریف اور رحمان۔ پیچھے رہ گئے 2، کارنیلیس اور اکرم، ایک صرف بنگالی رہ گئے۔ تو اکرم صاحب نے کو کہا کہ بھئی اب تم کیا کرو گے ڈیسنٹ کر کے، کارنیلیس کرتا کرتا پھر تم ہمارے ساتھ چلو۔ نتیجہ وہ ججمنٹ آپ دیکھیں گے 4-1 ہے۔ اس طرح حاصل کی گئی، شہاب الدین کو رستے سے ہٹا کر ایک اور پنجابی جج کو ایڈ ہاک جج کے طور پہ لا کے بائی میجورٹی 3 کی کریٹ کی گئی، اور اس طرح سے وہ کیس جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوا۔ سو ہمارے آئین کے ساتھ پہلا کھلواڑا وہاں ہوا ہے، یعنی ہم نے آئین، وہ جو آئین جس پر ایگریمنٹ ہوا تھا اس کو خود سیبوٹاج کیا۔ اور اس کے بعد اب اگلی تاریخ کیا ہوئی کہ پہلی چیز انہوں نے کی کہ سارے 4 صوبوں کو اکٹھا کر کے 1 یونٹ بنا دیا، ویسٹ پاکستان۔ اس کے پیچھے یہ تھی کہ اب ہم کہیں گے اب 2 صوبے رہ گئے، اب برابر چلو۔ یہ 1 یونٹ بنایا گیا اور 4 صوبوں کو مرج کیا گیا، اور اس کے بعد کانسٹیٹیوٹ اسمبلی، دوسری کانسٹیٹیوٹ اسمبلی بنائی گئی۔ میں ان ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا کیوں، لیکن حقیقت یہ ہوا 40 ممبرز ویسٹ پاکستان سے، 40 وہاں سے بٹھا کے پیریٹی کا پرنسپل بنایا گیا، اور جو پہلا آئین تھا 1956 کا وہ اس شکل میں دیا گیا۔ بہر صورت جیسا بھی تھا 1956 کا آئین، یہ ایک مشترکہ آئین تھا، مغربی اور مشرقی پاکستان کا ایگریڈ ڈاکیومنٹ تھا کہ ہاں پیریٹی، اس میں جو چیز تھی وہ پیریٹی کا پرنسپل تھا کہ 300 کے ایک ہاؤس، 2 ہاؤسز نہیں، 300 کا، اور 150 ممبر ہوں گے مشرقی پاکستان سے، 150 ممبر ہوں گے مغربی پاکستان سے۔ اس پر سہروردی نے بھی دستخط کر دیے، اس پر جتنے ان کی عوامی لیگ اور سب لوگوں نے دستخط کر دی۔ بلکہ یہ اب اس سہروردی کی یادداشتوں میں کہا ہوا ہے کہ بھائی مجھے مشرقی پاکستان جب میں پہلی دفعہ گیا اس ڈاکومنٹ پہ سائن کر کے، جو آئین تھا پاکستان کا پہلا، تو مجھے لوگوں نے بڑا سخت لتاڑا، اور مجھ سے سوال یہ ہوا کہ بھائی آپ 55% کو 50% کر رہے ہو،
تم حق تلفی کر کے آئے ہو، کیسے لیڈر ہو؟ وہ 45%، 50% بن گئے، ہم 55% سے کم ہو گئے، 50% رہ گئے۔ تو سہروردی بتاتا ہے کہ میں نے کہا کہ دیکھو میں پاکستان کو آخری چانس دینا چاہتا ہوں۔ دیٹ از ہز اسٹیٹمنٹ کہ ہاں میں نے ایگری کیا ہے، میں نے کمپرومائز کیا ہے پاکستان کی خاطر۔ میں چاہتا ہوں پاکستان اکٹھا رہے، اور میں اس کے لیے میں نے آپ کے حقوق کے ساتھ کمپرومائز کیا ہے، لیکن ہمیں تو 50% بھی کوئی نہیں دے رہا۔ 50% تو آپ ہمیں 50% کی بات کرتے ہو، پیریٹی تو اتنا تو کرو۔ وسائل جتنے ہیں اس وقت سب سے زیادہ فارن ایکسچینج جوٹ اور جوٹ پروڈکٹ سے آتا تھا۔ اگر آپ تاریخ اس وقت کے دیکھیں تو کاٹن پروڈکٹ سے تقریباً 30 سے 35% ریونیو تھا، فارن ایکسچینج ریونیو، اور 65 سے 70% تک جو ریونیو آتا تھا وہ جوٹ اینڈ جوٹ پروڈکٹ سے آتا تھا۔ کورین وار چل رہی تھی، جوٹ کی ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی، سب کچھ۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کا تقریباً 2/3 فارن ایکسچینج ارن کرتے رہتے ہیں، آپ ہمیں برابر تو دو نا ریسورسز، آپ وہ سارے ریسورسز اپنے پہ خرچ کرتے ہو۔ تو یہ سہروردی کی حب الوطنی تھی کہ اس نے کمپرومائز کیا تھا ملک کو اکٹھا رکھنے کے لیے۔ اس لیے اگر 56 کا آئین چل جاتا تو کبھی ہم دو لخت نہ ہوتے، یہ یقینی۔ اب اس کے بعد اگلا کیا ہمارے ساتھ کانسپریسی ہوئی ہے آئین کو سیبوٹاج کرنے کے لیے، رول آف لا کو ختم کرنے کے لیے، وہ یہ تھا کہ الیکشنز بار الیکشن 6 ماہ کے اندر ہو جانے چاہیے تھے مارچ 1956 کے آئین کے پاس ہونے کے بعد، یہ ریکوائرمنٹ تھی۔ اس پر ڈیٹ یہ اسکندر مرزا صاحب آگے کرتے رہے، اور ایون اس میں بڑی حد تک منیر صاحب نے کوآپریٹ بھی کیا۔ 2-3 ججمنٹس بھی آپ کو 57 کی ملیں گی جس میں انہوں نے کہا کہ ہاں ڈیٹ آف الیکشن جو ہے ایکسٹینڈ کی جا سکتی۔ تو یہ کرتے کرتے 2.5 سال تک الیکشن نہیں کرائے، آخر کار مجبور ہو گئے جب ڈیٹ دینی پڑ گئی، یعنی فروری 1959 میں الیکشنز پر فائنل ایگریمنٹ ہو گیا کہ 1959 کے فیبروری میں جنرل الیکشنز ہوں گے۔ جب وہ جنرل الیکشنز شروع ہوتے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ مشرقی پاکستان میں اوور ویلمنگ سپورٹ جو ہے وہ سہروردی کی ہے اور اس کی عوامی لیگ کی ہے۔ انہیں ایکسیپٹیبل نہیں تھا کہ سہروردی پھر پرائم منسٹر بن کے آ جائے، ایک دفعہ اس کو نکالا گیا تھا۔ اور دوسرا انہوں نے دیکھا کہ مغربی پاکستان میں بھی مسلم لیگ کے ایک فیکشن کی جس کو عبدالقیوم خان ہیڈ کرتا تھا، اس کی بڑی اوور ویلمنگ سپورٹ جا رہی ہے، بلکہ ایک جلوس جو نکلا تھا 1958 میں، اس کا کہتے ہیں کہ ایک سرا گجرانوالے میں تھا اور دوسرا لاہور میں تھا، 40 میل لمبا سیاسی جلوس تھا۔ اس سے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ گھبرا گئی، اور سہروردی کے اسٹیٹمنٹ، میں تو بہت چھوٹی عمر کا لیکن مجھے وہ اخبار میں اسٹیٹمنٹ پڑھنا یاد ہے۔ سہروردی نے کہا تھا کہ ہم اس اسکندر مرزا کو جو کہ ہر وقت بیٹھ کے سازشیں کر رہا ہے، اس کو فارغ کریں گے۔ میں وزیر اعظم بنوں گا اگر میری پارٹی جیت گئی، اور میں مغربی پاکستان سے صدر لے کے آؤں گا، تاکہ ایک آفس مغربی پاکستان اور ایک مشرقی پاکستان، پرائم منسٹر ہم ہوں گے، صدر آپ ہوں گے، لیکن اس کو نہیں صدر بننے دوں گا۔ میں صدر بناؤں گا کسی اچھے پولیٹیشین کو، اس نے ایون فیروز خان نون کا نام بھی دیا تھا کہ اگر میری پارٹی کا الحاق ہو گیا فیروز خان نون کی پارٹی کے ساتھ تو میں فیروز خان نون کو صدر بناؤں گا۔ یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں اس وقت کی۔ یہ چیز، یہ تکلیف تھی ایوب خان کو، اور یہ تکلیف ہوئی اسکندر مرزا کو، جو 7 اور 8 اکتوبر کی رات کے اندھیرے میں انہوں نے شب خون مارا ہے آئین کے اوپر، بغیر کوئی پیسفلی چل رہا تھا۔ ایک انسیڈنٹ کو انہوں نے بہت بڑھا چڑھا کے پیش کیا کہ مشرقی پاکستان کی جو اسمبلی تھی وہاں کوئی آپس میں ممبرس کا جھگڑا ہو گیا تھا، ہو جاتے ہیں جھگڑے،
وہ کسی ایک ممبر نے کہیں وہ پیپر ویٹ اٹھا کے مارا جو ڈپٹی اسپیکر کے سر میں لگا. وہ بیچارہ کمزور سا بنگالی ہو گیا, فوت ہو گیا بیچارہ. انہوں نے کہا جی یہاں تو کوئی لا اینڈ آرڈر ہی نہیں رہ گیا. بھائی ہو جاتے, جھگڑے ہو جاتے ہیں, موت واقعہ ہو جاتی. اس کو بھی بہانہ بنایا گیا کہ لو یہ حالات بڑے خراب ہو گئے. اور اس بنیاد پر انہوں نے 1956 کے آئین کو جو 9 سال کی محنت سے مارز وجود میں آیا تھا, اس کو ایک رات میں اس کو ختم کر کے رکھ دیا, ایبروگیٹ کر دیا. اور ایبروگیٹ کرنے والا کون تھا؟ وہ ایک آرمی چیف اور دوسرا ان الیکٹڈ پریزیڈنٹ اسکندر مرزا کا بھی الیکٹ نہیں ہوا تھا. وہ گورنر جنرل تھا 1956 میں, اس کو ٹیمپریریلی صدر بنا دیا گیا تھا. ان دو حضرات نے اتنا بڑا آئین پر شب خون مار کے ختم کر دیا آئین, اور کہا اب ہم اپنی مرضی کی جمہوریت لے کے آئیں گے. یہ اسکندر مرزا نے کہا کہ دیر شوڈ بی گائیڈڈ ڈیموکریسی. یہ لوگوں کو پاکستان کے جینس میں نہیں ہے جمہوریت, اس کے یہ بیانات تھے. اٹ از اگینسٹ دی جینیس آف دی پیپل آف پاکستان ٹو ہیو ڈیموکریسی. وی ول میک گائیڈڈ ڈیموکریسی. جیسے یہ ڈیموکریسی کا کوئی بہت بڑا ایکسپرٹ تھا, تو اس نے 11 سال کی جو حکومت کی ہے, جس میں ایک بہت بڑا حادثہ 1964 میں آیا. وہ جب اپنے آئین کے تحت مجبور ہو گیا کہ ہاں جنرل الیکشن کرانا, صدارتی الیکشن کرانا پڑے گا جنوری 1965 کو, تو اب کیوں ڈکٹیٹر تھا, اس کے خلاف کوئی کھڑا ہونے کو تیار نہیں تھا. یہ مشرقی پاکستان کے لیڈر تھے جو محترمہ فاطمہ جناح کے گھر گئے تھے کراچی, جن میں خاص طور پہ خواجہ ناظم الدین جو ہمارے دوسرے گورنر جنرل تھے اور دوسرے وزیر اعظم بھی تھے, اور دوسرے ان میں مولانا بھاشانی. میڈم نے کہا کہ مجھے کوئی سیاست لینا دینا نہیں ہے, آپ اپنی سیاست چلائیں, میں امیدوار نہیں ہونا چاہتی. لیکن ان کو وہ خواجہ ناظم الدین صاحب نے اور مولانا بھاشانی, جو دونوں کا تعلق مشرقی بنگال سے تھا, انہوں نے کہا کہ ہم نے یہاں سے اٹھنا ہی نہیں ہے, کیونکہ اس کا مقابلہ کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا, یہ ظالم ہے, اس نے الیکشن نہیں ہونے دینے. تو اس کے بعد وہ میڈم مجبور ہو گئیں. ہمارے قائد کی, ہمارے فاؤنڈر کی بہن, جو بھی فاؤنڈرز میں سے ایک ہے, قائد اعظم کی, انہی نے ہمیشہ لک آفٹر کیا آخری دنوں میں. تو وہ مجبور ہو کے انہوں نے صدارتی امیدوار بنی تھی. اور اس الیکشن میں بھی, جو کہ جنرل الیکشن نہیں, جنرل الیکشن ہوتا ہے تو ایوب خان کا پنجابی کا فیتا اڑ جانا سی. ایون میں 64 یاد مجھے ہے, ایوب خان کے تو کچھ برداشت نہیں کرتا فاطمہ جناح کے سامنے. یہ اس نے 80,000 جو اپنے اکٹھے کیے تھے بیسک ڈیموکریٹ, اس میں وہ ہار رہا تھا بری طرح سے. مشرقی پاکستان میں تو وہ 10% بھی نہیں لیتا ووٹ. یہ سب جعلی ووٹ اس نے ڈلوائے. اور ہمارے ایک وکیل صاحب ہوتے تھے, میں صرف لطیفے کے طور پہ سنا دوں, کراچی میں ہار گیا تھا, لیکن اس نے رزلٹس بدل دیے تھے. اور اس کے بعد وہ مجھے ہمارے ایک کلیگ وکیل ہوتے تھے, انہوں نے لاہور میں وکالت کرتے تھے. وہ 1964 یا 65 میں ڈپٹی کمشنر تھے کراچی کے. وہ بتاتے تھے کہ کس طرح ہم نے جعلی ووٹر تیار کیا تھا, اور جو تو بہت مطلب ہے کہ اسپرٹڈ تھے, ان کو تو ہم روک نہیں سکتے تھے. جو بیچارے ڈر جاتے تھے, ان کو ہم نے غائب کر دیا تھا. ان کی جگہ ہم نے اپنی مرضی کے لوگ لے کے آئے تھے. تو وہ کہتا ہے کہ ایک پولنگ اسٹیشن میں ڈپٹی کمشنر کے میں بیٹھا تھا اس دن ووٹنگ والے دن. انہوں نے تو ایک صاحب آئے, پختون تھے, وہ ووٹ ڈالنے آئے.
تو ان کو نام بڑی مشکل سے رٹایا تھا. انہیں پوچھا کہ آپ کا کیا نام ہے؟ تو اس نے یاد کر کے کہا مستصر حسین رضوی ہے میرا نام. وہ کبھی ان کا ایسے نام بیچارے رکھتے ہی نہیں. تو ہم سمجھ گئے, انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, صحیح جعلی ووٹ آ گیا ہے, وہ اصل جو تھا وہ غائب کر دیا گیا تھا. اس طرح سارے ویسٹ پاکستان میں ووٹنگ ہوئی ہے. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, دی مین آن دی اسپاٹ جس نے کیا, اس طرح ہی جیتا. اس کے بعد کیا, اس کے بعد نیکسٹ کیا اسٹیپ ہوا؟ نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوا کہ جب محترمہ کو ہروا دیا گیا دھاندلی کر کے, تو مشرقی پاکستان میں انتہائی ڈیسپریشن آئی تھی. یہ جو 1965 کا الیکشن ہے, یہ پاکستان کے ٹوٹنے کی ایک اور بہت بڑی وجہ ہے, کیونکہ اس وقت انہوں نے محسوس کیا کہ اب ہمارے پاس سے باہر نکل گئی یہ بات, اب ہمیں مغربی پاکستان کی ڈکٹیٹرشپ ہی قبول کرنی پڑے گی اور رستہ کوئی نہیں, اور ہم وہ قبول نہیں کر سکتے. لہذا اس وقت وہ ایک تو اس کے اثرات یہ تھے 1965 کے الیکشن کے. دوسرا یہ ہوا کہ وہ سمجھ گئے, وہ اس کے بعد جو نیشنل اسمبلی کا الیکشن کرا گیا اس میں بڑی دھاندلی کی گئی. جتنے الیکشنز میں جو ان کے, کیونکہ وہ بھی جنرل الیکشن نہیں تھے, 1962 کے آئین کے تحت ممبرز آف, چلو صدر تو صحیح انڈائریکٹ الیکشن ہو گیا, آپ نے تو ممبرز آف اسمبلی کا بھی انڈائریکٹ رکھا ہوا تھا. 300 بیسک ڈیموکریٹ الیکٹ کرتے تھے ایک ممبر آف پروونشل اسمبلی, اور 600 بیسک ڈیموکریٹ الیکٹ کرتے تھے ممبر آف نیشنل اسمبلی. تو وہ بیچارے بھی لوگوں کے نمائندے نہیں ہوتے تھے, اس لیے جتنی جی چاہے دھاندلی کر کے جتنے جی چاہے جتوا لیں, جتنے جی چاہے ہروا لیں. اس کے بعد وہ اس نتیجے پہنچے کہ ہمیں کسی شکل میں بھی اقتدار میں یا ملک کے معاملات میں شامل نہیں کیا جائے. اس کے بعد نیکسٹ جو ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہم سمجھتے ہیں وہ 1965 کی جنگ ہے. ہمارے سپاہی بہت اچھا لڑے ہیں, میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں, لیکن وہ جس طرح مس ہینڈل وہ وار کی گئی تھی. مجھے یاد ہے تاشکند ڈکلیریشن ایوب خان نے کیا تھا. ہم اسٹوڈنٹس, میں لاء کالج کا اسٹوڈنٹ ہوتا تھا, اور بلکہ پنجاب یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کا میں جنرل سیکرٹری بھی تھا اس وقت. 66 کے جنوری کی بات ہے. ہم بڑے اپسیٹ تھے کہ یہ کیا, ہم تو جنگ جیت گئے تھے اور یہ جا کے وہاں ایوب خان سرنڈر کر کے آیا تاشکند ڈکلیریشن میں. حقیقت یہ تھی کہ ہم جنگ ہارے ہوئے تھے, ان مقصد ہم اچیو نہیں کر سکے, ہم کشمیر میں آگے نہیں جا سکے. انہوں نے لاہور اور سیالکوٹ پر اٹیک کر کے ہمیں روک دیا. تو فروری کے شروع میں ایک میٹنگ ہوئی ہے لاہور میں, چودھری محمد علی مرحوم جو پہلے پرائم منسٹر بھی تھے, ان کے ریزیڈنس پر گلبرگ میں. مجھے یاد ہے کہ ہم ایز ایکٹیوسٹ جو اسٹوڈنٹس تھے ہم وہاں اکٹھے ہوئے تھے اس گھر میں, اور ہم نے یہ ان کو, ہم تاشکند ڈکلیریشن کے خلاف تھے. اس میں مشرقی پاکستان سے شروع میں کوئی نمائندگی, صبح سے ہم دیکھ رہے تو 11-12 بجے تک کوئی نہیں آیا تھا. کوئی 11:30-12 بجے مجیب الرحمان آیا ہے ایک ڈیلیگیشن لے کے اپنے ساتھ 7-8 لوگوں کا. وہ اندر گیا. اندر کچھ دیر کے بعد, کوئی تقریباً گھنٹے کے بعد وہ باہر آ گیا. ہم اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے, اور جو وہاں پر صحافی وہ بھی اکٹھے ہو گئے کہ دیکھنے کے لیے کہ کیا بات ہوئی, اندر سے اٹھ کے کیوں آ گئے. تو صحافیوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کیوں آ گئے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں جب ہم اندر گئے ہیں, ہم جو پیغام لے کے آئے تھے اس کے برعکس بات ہو رہی ہے. یہ تو سارے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ تاشکند ڈکلیریشن نہیں ہونا چاہیے, جنگ جاری رہنی چاہیے. ہم تو مشرقی پاکستانی اس نتیجے پہنچے کہ جنگ ہونی نہیں چاہیے تھی وہ والی, اور اگر وہ ختم ہو گئی تو اچھا ہوا. کیونکہ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ہم کس قدر انسیکیور تھے ان 17 دنوں میں جب جنگ جاری تھی. سارے مشرقی پاکستان میں صرف 4 ٹینک تھے. سارے مشرقی پاکستان میں صرف 6 جہاز تھے. یہ میں اس کی زبان سے اوور ہیئر کیا ہوا,
جس کو بعد میں 6 پوائنٹ پروگرام کا نام دے کے بدنام اس کو کیا گیا. ہم صرف 6 جہاز اور 4 ٹینک اور 10,000 وہ بھی سارے ریگولر ٹروپس نہیں تھے, ایک ڈویژن سے بھی کم ٹروپس ہمارے پاس مشرقی پاکستان میں اسٹیشن تھے, اور باقی 7 ڈویژن جو تھے وہ مغربی پاکستان میں تھے. باقی جتنے جہاز جتنے ٹینک سارے ادھر ہی تھے, ہمارے پاس صرف 4 ہی تھے. اور ہم ملک کے 55-54% آبادی ہیں. یہ ہماری ڈیفنس کے لیے کیا ہوا تھا. ہم تو دن رات پریشان تھے. اب بمبارڈمنٹ ہوئی, اب ہم پر قبضہ ہوا, وہ تو واک اوور کر سکتے تھے ڈھاکہ, ان کے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا, کیونکہ وہاں تو ڈیفنس ہی کوئی نہیں تھی ہماری, ہم اس کو روک ہی نہیں سکتے تھے. یہ ہندوستان کی مہربانی ہے, انہوں نے ہم پر حملہ نہیں کیا, ورنہ ہم تو اب تک فارغ ہو چکے ہوتے. تو اس لیے بھائی ہم جنگ نہیں چاہتے, کیونکہ تم ہمیں پروٹیکٹ کرنے کو تیار نہیں ہو. تمام تر فوج جس پر ہمارے ریسورسز استعمال ہوتے ہیں اس کو وہاں پر ہمارے دفاع کے لیے, ہماری تحفظ کے لیے نہیں رکھنا چاہتے. لہذا بھائی ہم یہ آپ کے سامنے پروگرام میں لے کے آیا ہوں کہ آئندہ سے ہم خود اپنا ملیشیا بنائیں گے تاکہ ہمیں ڈیفینڈ کر سکیں. تم نے تو ڈیفینڈ نہیں کرنا ہمیں, تم نے تو چھوڑ دیا ہے ان کے رحم و کرم پر ہمیں. دوسرا, ہمارا جو فارن ایکسچینج جس کو آپ اپنے وسائل میں استعمال کرتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں اس کو جو ہم ارن کریں وہ لیں, جو آپ ارن کریں وہ رکھیں, یا اس میں کچھ ایڈجسٹمنٹ کر لیں. اور اسی طرح سے جو فارن ایکسچینج ہم ارن کر رہے ہیں وہ ہم مشرقی پاکستان کی ڈیولپمنٹ پہ خرچ کریں, بجائے اس کے ادھر ہی خرچ ہو جاتا ہے, ہمارے تو خرچ ہی کوئی نہیں ہوتا. تو یہ وہ باتیں اس نے کی جس پر پھر شور ڈال دیا, 6 پوائنٹ غدار. حالانکہ میں سمجھتا ہوں آج کی تاریخ میں 6 پوائنٹ جو تھے اس پر بھی 2 پہ کمپرومائز کرنے کو تیار تھا. ملک بچ جاتا, فیڈریشن بچ جاتی, پاکستان اکٹھا رہ جاتا, لیکن ان ڈکٹیٹروں نے اس کو بھی اجازت نہیں دی اور اس پر ایک جعلی مقدمہ بنایا. جو کچھ کیا آپ کے سامنے, دس از پارٹ آف ہسٹری. لیکن 1968-69 میں ایوب خان سے ہماری جان چھوٹی. اب یہ بھی دیکھ لیں آئین کی کیسے پامالی, وہ شخص اپنے ہی آئین کی پامالی کرتا. 1962 کا آئین کوئی پاپولر کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا دیا ہوا نہیں تھا, 1 مین کا دیا ہوا تھا. اس نے بلکہ اس میں لکھا ہوا تھا, آئی فیلڈ مارشل محمد ایوب خان سو ہیئر بائی گیو دی کانسٹیٹیوشن. کبھی کسی کانسٹیٹیوشن میں یہ لفظ نہیں لکھا گیا, وی دا پیپل آف پاکستان, وی دی پیپل آف یونائٹڈ اسٹیٹس, وی دی پیپل آف انڈیا گیو آور سیلف دا کانسٹیٹیوشن. یہ پہلا کانسٹیٹیوشن تھا جس میں ایک ڈکٹیٹر کہتا تھا آئی سو گیو دی جان. یہ اتنا زیادہ شرمناک بات ہے یہ. بھائی اس کو بھی پروٹیکٹ نہیں وہ کر سکا. اس آئین میں یہ لکھا تھا, کیونکہ اس نے غالباً 20 فروری 1969 جب یہ مجبور ہو گیا, جب اس کے خلاف اتنی بڑی تحریک چل پڑی, تو اس نے کہا تھا کہ میں اگلا الیکشن نہیں لڑوں گا. لوگوں نے کہا چلو اچھی بات ہے تم جاؤ تو صحیح, لیکن لوگ کہتے تھے کہ میں اپنی ٹرم پوری کروں گا 1 سال اور, کہ یہ نہیں ہو سکتا, کافی دیکھ لیا تمہیں. اب اس کو کیا چاہیے تھا, جب ریزائن وہ کرنا تھا اس نے, تو اس آئین کے تحت جو اس نے خود دیا تھا آئی دی فیلڈ مارشل, اس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ اگر صدر ریزائن کرے گا تو جو اسپیکر ہوگا نیشنل اسمبلی کا, اس کو صدر کے عہدے پر ٹیمپریلی بٹھایا جائے گا جب تک اگلا صدر نہیں ہوئے. سو ایکٹنگ پریزیڈنٹ کس نے ہونا تھا, نیشنل اسمبلی کے اس وقت کے اسپیکر نے. ان کا چنا ہوا اسٹیبلشمنٹ کا بنگالی تھا. اس کا بھائی عبد المنعم خان کو گورنر رکھا ہوا تھا مشرقی پاکستان کا, اور اس کے بھائی کو, کیونکہ یہ فیملی پر پورا ٹرسٹ تھا ہمارے یہاں کے اسٹیبلشمنٹ کا. لیکن یہ بھی قبول نہیں کیا, یہ کمال ایوب خان اور یحییٰ خان کمپنی کا ہے کہ انہوں نے یہ بھی قبول نہیں کیا کہ جو آپ نے آئین میں لکھا ہوا ہے اس کی ہی پابندی کر لیں. آپ ریزائن کر رہے ہیں تو ہینڈ اٹ اوور ٹو عبد الجبار خان.
ایز ایکٹنگ پریزیڈنٹ وہ صدارتی الیکشن کرا دے گا اکارڈنگ ٹو 1962 کانسٹیٹیوشن. ایوب خان نے اپنا آئین توڑا لیکن بنگالی کو ایک مہینے کے لیے صدر نہیں بننے دیا. یہ ہمارے ہارڈ فیکٹس ہیں لائف کے. اس کے بعد یحییٰ خان آیا اور جو اس نے کیا آپ کو پتا ہے. اگر ایک اس کے کریڈٹ میں جاتا اس نے الیکشن فیئر کرایا تھا دسمبر 1970 کا. اس کے بعد جو ریزلٹس آئے ہیں اس کو کیوں نہیں اس پر پابندی کی گئی, کیوں نہیں ہینڈ اوور کیا گیا الیکشن اس کے مطابق, کیوں نہیں اسمبلی کو اسمبل کیا گیا. اگر تمہاری مرضی کے ریزلٹس نہیں آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے ہی لوگوں پر فوج کشی کر دو گے. یہ ریئر اوکیزنس ہیں دنیا کی تاریخ میں جہاں اپنی فوج اپنے ہی لوگوں پر حملہ آور ہو گئی. ہمیں یہ بتایا جاتا کہ بنگالی پاکستانی تھے, کوئی دوسرے کہیں سے نہیں آئے تھے. پاکستان بنانے میں سب سے زیادہ ان کا ہاتھ تھا. ڈھاکہ میں مسلم لیگ بنی تھی. اگر تاریخ میں دیکھیں گے تو یہاں تو پنجابی جو تھے یونس تھے. یہ بنگال کا جو چیف منسٹر تھا, یہ بنگال کا پریمیئر تھا سہروردی, یہ پاکستان کے لیے لڑتا رہا تھا اور آپ نے انہیں پر فوج کشی کر دی. اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. تو جب میرے کہنے کا مطلب میں تاریخ کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہم سے ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتی ہے. سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے ہم سب سے بڑے سفرر ہیں. یہ ملک ٹوٹا ہی اس لیے کہ ہم نے آئین کی پابندی نہیں کی. 56 کا آئین بنایا, اس کو خود توڑا, ملٹری ڈکٹیٹروں کے ہاتھوں میں توڑ دیا گیا. اور پھر اس کے بعد اگر مجبور ہو کے کوئی آئین دینا ہی پڑ گیا 1962 میں, اس کی بھی انہوں نے خود پابندی نہیں کی, اس کی بھی دھجیاں اڑا دی انہوں نے پکڑ کے. نتیجہ کیا ہوا؟ جو ٹریجڈی 1971 میں ہوئی. لوگ یہ بات ہمیں کچھ اور بتایا جاتا ہے, ہماری آنے والی جنریشن کو کوئی جھوٹ بتایا جاتا ہے کہ مغربی پاکستان میں تو ہندوؤں کی ڈومینیشن تھی, مشرقی پاکستان میں تو ہندو ہمارے خلاف یہ کر رہے تھے اور وہ کر رہے تھے. یہ سب تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. مجھے موقع ملا ہے 1966 میں مشرقی پاکستان مختلف یونیورسٹیز کو وزٹ کرنے کا. جس قدر محبت وہ کرتے تھے ہم لوگوں کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ, یہاں نہیں لوگوں میں شاید اتنی محبت ہو جتنی ان کو محبت تھی, کیونکہ بنانے والے وہ تھے. صرف وہ ایک بات کہتے تھے کہ ہماری بنگالی زبان کو قبول کر لو. ہم نے اس پر بھی فوج کشی کی. 1952 میں 20 بندے ڈھاکے میں مارے گئے لینگویج رائٹس میں, جو آج ان کی تاریخ کے بہت بڑے ہیرو ہیں. بنگلہ دیش انہوں نے نہیں بنایا, بنگلہ دیش ہم نے بنایا. ہماری آج اسٹیبلشمنٹ کے آج بھی تاریخ آہستہ آہستہ چیزیں سامنے آئی ہیں. اس میں شوکت حیات لکھتا ہے, ہمارے وہ ملکی فاؤنڈرز میں سے تھا, جب یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ یحییٰ خان نیشنل اسمبلی کا سیشن جو ہے وہ پوسٹ پون کر رہا تھا 3 مارچ 1971 سے آگے. سب کو پتا تھا اگر یہ ہوا تو اس قدر بڑا ری ایکشن آئے گا کہ پاکستان اکٹھا نہیں رہ سکے گا. تو کہتا ہے کہ میں نے کوشش کی کہ میں یحییٰ خان کے پاس جاؤں اور جا کے بات کروں. میں نے ٹائم لے لیا. تو کہتا ہے کہ مجھے رستے میں ایک انہی کے ساتھ یحییٰ خان کے ساتھ ملے ہوئے جرنیلوں میں سے ایک جنرل عمر بھی ہوتا تھا, جو اس کوٹری کا حصہ تھا, جن کا اس نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی, شوکت حیات کیا کر رہے ہو, وقت ضائع کرو گے. کہتا میں نے کہنا ہے کہ بھائی نہ کرو, یہ مشرقی پاکستان الگ ہو جائے گا, ملک ٹوٹ جائے گا, یہ نہ کرو. اسمبلی بلاؤ, لیٹ دیم ڈیسائیڈ کون سا کانسٹیٹیوشن پاکستان میں بننا ہے, تم نہ اس کا رستہ روکو. جب تم نے الیکشن کرا لیے ریزلٹس کو قبول کرو. اس نے کہا تم وقت ضائع کرنے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ فیصلہ ہو چکا ہے, فیصلہ ہو چکا ہے, ہم نے ان سے جان چھڑانی ہے. فیصلہ ہو چکا ہے کہ they are a burden on us. ان کو جانے دو.
یہ فیصلہ ہو چکا ہے. کہتے ہیں اس لیے جب میں نے جہاز لے کے پہنچا راولپنڈی میں، اس دن پہنچنے کے لیے عمر نے، یہ پشاور کا واقعہ بتاتا ہے، پشاور سے میں نے پنڈی بائی ایئر آنا تھا اور کہا کہ میں ابھی جا رہا ہوں یا خوں کو ملنے کے لیے. اور یہ پریزیڈنٹ ہاؤس یہی ہوتا تھا اس زمانے میں، جو آپ جانتے ہیں جہاں ویمن یونیورسٹی ہے. تو جب میں پہنچا ہوں پنڈی ایئرپورٹ پر تو مجھے پہلے فون آیا ہے اس کے پرسنل سیکرٹری کا. اس نے کہا وہ آپ کی اپائنٹمنٹ تو تھی لیکن بات یہ ہے کہ یحییٰ خان صاحب کو بہت ضروری ارجنٹ کام پڑ گیا تو ہم وہ نہیں رکھ سکیں، اس لیے آپ سے معذرت کر رہے ہیں. کہتے میں سمجھ گیا کہ اس نے فون کر دیا کہ اس کو ملنے نہ دینا، کہیں یہ منائی نہ لے یحییٰ خان کو کہ بھائی کر دو، بچاؤ پاکستان کو. تو اس لیے اس سے پہلے ہی جنرل عمر نے یہ کام بڑے، وہ لکھتا ہے دی ٹیلی فون ورکس فاسٹر دین دی ایئر پلین، سو دیئرفور وہ پہلے اس سے بات پہنچا کے. اب اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے کہ مشرقی پاکستان توڑنے میں، مشرقی پاکستان کو الگ کرنے میں ان کا نہیں، یہ ہمارا قصور تھا. ہم نے آئین کی دھجیاں بکھیری، ان کو آئینی حقوق نہیں دیے، 25 سال تک ان کا زیادتیاں کی گئیں. ایون ایک واقعہ اور سنا دو، خواجہ ناظم الدین پاکستان کا دوسرا پرائم منسٹر تھا، پہلا دوسرا گورنر جنرل تھا، پاکستان کے فاؤنڈرز میں سے تھا. ہی ہیڈ سروڈ ایز چیف منسٹر آف بنگال، یونائٹڈ بنگال. اس کو کس انداز سے اپریل 1953 میں نکالا گیا؟ ہی واز ڈسمسڈ ایز پرائم منسٹر بائی دین گورنر جنرل انڈر دی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 جو کلونیل لا تھا. اس بیچارے کو اتنا بے بس کیا گیا کہ اس نے بڑی کوشش تھی، بھاگ دوڑ کی کہ میں کوئین کو فون کر کے کہہ سکوں کہ بھائی اس گورنر جنرل کو ریموو کر دو. کوئی گورنر جنرل اپوائنٹ ہوتا تھا کیبنٹ کی ریکمنڈیشن پر، ہیڈڈ بائی پرائم منسٹر. انہوں نے اس وقت سارے ٹیلی گراف آفیسز ہی بند کراچی کے کر دیے. وہ بیچارہ وزیر اعظم بے بس ہو گئے، وہ ایک ٹیلی گرام نہیں کر سکا. یہ تھی ان کی. اور یہ غلام محمد کا کمال نہیں تھا، وہ تو بستر پہ پڑا ہوا بے بس سا آدمی تھا. یہ اس کے پیچھے ایوب خان، اس قسم کے لوگ تھے جنہوں نے انشور کیا کہ اس ملک میں جمہوریت نہ آ سکے، اس ملک میں بنگالیوں کو ان کا ڈیو نہ مل سکے. اور آج تک وہی کچھ چل رہا ہے اس ملک کے اندر بدقسمتی سے. میں یہ سمجھتا ہوں مشرقی پاکستان کو علیحدہ کرنے کا جو کانشیس ڈیسیژن کیا گیا تھا اس کے پیچھے یہ تھا کہ یہ I'd use it English language میں they thought that the Bengalis are going to be a democratic nuisance all along and we will not be able to create our hegemony. So let's get rid of this democratic nuisance. پیچھے تو پنجابی رہ جائیں گے، ان سے جو چاہے کر لیں گے. یہ مائنڈ کام کیا تھا اس وقت، اور یہ مائنڈ آج بھی نہیں گیا. آج بھی وہ باجوہ جاتے جاتے کیا بکواس کر کے گیا ہے. اٹ واز ناٹ اے ملٹری فیلئر، اٹ واز اے پولیٹیکل فیلئر. ٹھیک ہے، پارٹلی پولیٹیکل فیلئر، بٹ ہو واز رننگ دی گورنمنٹ؟ اٹ واز دی ملٹری دیٹ واز رننگ گورنمنٹ. ہو ٹک دا ڈیسیژن؟ تمہارے پاس 34,000 ٹروپ ہیں تو تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ 34,000 ٹروپ جو ہیں ایسی جگہ پر اپنے ہی لوگوں پر حملہ آور کرنے کے لیے کیا مناسب ہیں؟ آپ نے پھر بھی فیصلہ کر لیا کہ ہم کریں گے. اپنے لوگوں کو 34,000 ٹروپ سے، ہمارے خیال میں 50-60,000 تھے، لیکن بہرحال اس کی بات ہی مان لیتے ہیں باجوہ کی، بھائی 34,000 تھے ٹروپ. تو بھائی 34,000 ٹروپ سے آپ نے فیصلہ کیا تھا کہ آپ نے ملٹری ایکشن کرنا ہے. آپ کو پتا تھا کہ آپ ملٹری ایکشن کریں گے تو وہاں پر کوئی نہ کوئی مکٹی بانی بن جائے گی اور اس موقع کا ہندوستان فائدہ اٹھائے گا. اتنے تو اندھے کوئی نہیں تھے، ہر ایک بات کو پتا تھا. ہم جو تھے ینگ پیپل بھی نیو اٹ کہ اس کے بعد یہ کچھ ہوگا. تو آپ نے جانتے بوجھتے ہوئے وہ فیصلہ لیا جس میں آپ کو پتا تھا کہ ملک ٹوٹے گا، کیونکہ آپ ملک توڑنے کے درپے تھے. ارے توڑنا تو ویسے ہی توڑ دیتے.
ان کے ہزاروں بنگالیوں کو کیوں مارا؟ کیوں اس ظلم کیے لوگوں پر؟ کیوں ایسی نفرت کے بیج بو دیے ہیں جو آج تک نہیں جا رہے؟ آپ ویسے ہی کہتے تھے کہ چلیے آپ الگ ہو گئے ہم الگ ہو گئے، تم خوش رہو ہم خوش رہتے۔ اگر یہی کرنا تھا اتنا خون کیوں بہایا؟ کیوں پرماننٹ نفرتیں آپس میں پیدا کر دی؟ اگر ہم کنفیڈریشن ہی ہو جاتے تو کم از کم آج وہ اس وقت سب سے زیادہ جو کاٹن پروڈکٹس ہیں وہ ہم سے لے کے بیچ رہے ہوتے، ہماری اکانومی کو فائدہ ہو رہا ہوتا، وہ ادھر ادھر سے لے کے آپ نے ایک پرماننٹ دیوار آپس میں کھڑی کر کی، جو بھائیوں کے درمیان آپ نے مستقل دیوار کھڑی کر دی، اور وہ دیوار آج تک اپنی جگہ قائم ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ سپریم کورٹ بار بنگلہ دیش کو ایڈریس کرنے کا موقع ملا، میں 2005-06 کی بات ہے، تو میں نے اتنی بات کی تھی کہ میں سمجھتا ہوں آپ الگ نہیں ہوئے، ہم نے آپ کو الگ کیا۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی پہلی دفعہ کسی نے ہمارے منہ پر سچ بولا ہے، اینڈ دے ور سو نائس ٹو می۔ انہوں نے کہا جی کوئی سچ تو بولے، کوئی بات تو مان لے کہ ہم نے زیادتی کی ہے، بھئی ہم سب چیز معاف کر دیں گے، آپ بات تو کریں۔ آج ہمارا کوئی وزیر اعظم جا کے ان سے معافی تو مانگ لے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ پاکستان سے پھر سے پیار کریں گے آج تو۔ لیکن ہم یہ چیزیں نہیں کر سکتے، ہم نے فالس نیریٹو دینے ہیں، جھوٹے بیانیے دینے ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے کہ وہ بہت برے تھے، ہم تو بہت اچھے تھے، وہ برے تھے ہمیں چھوڑ کے چل کے۔ یہ وہ حقیقتیں ہیں جب آپ ملک کے اندر آئین کی برتری یا نہ لائے تو پھر یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ ہمارے 2 آئین جو بنے تھے ان کو بھی انہوں نے ہی پامال کیا، اور آج جو ہم اپنی مشکلات دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے، کتنی بڑی واضح صورتحال ہے کہ مگر جو ہم سمجھتے تھے کہ مشرقی پاکستان ہم پر برڈن ہے، آج وہ ہم سے ترقی میں آگے ہیں۔ ان کی جی ڈی پی بھی ہم سے زیادہ ہے، پر کیپٹا انکم بھی ہم سے کہیں زیادہ ہے، وہ ترقی کر رہے ہیں، حالانکہ آپ دیکھیں تو وسائل کے بہت کم ہیں۔ ملک جن مشکلات میں نیشنل مشکلات میں ہے وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، وہاں پر فلڈس آتے ہیں، 2/3 ایریا جو ہے انڈر واٹر چلا جاتا ہے۔ ان چیزوں کے باوجود ان کا ٹوٹل رقبہ جو ہے، جہاں پر 17 کروڑ لوگ رہتے ہیں، وہ رقبہ سندھ کے رقبے کے برابر ہے، لیکن چونکہ انہوں نے صحیح فیصلے کیے ہیں، ڈیموکریٹک فیصلے کیے ہیں، آئین کی حکمرانی قائم کر لی۔ جب تک یہاں سے پڑے ہوئے جاتے تھے نا فوجی جرنیل، تب تک ان کو مشکل پیش آئی، چاہے وہ ضیاء الرحمان تھا یا بعد میں ارشاد تھا۔ جب سے یہاں سے پڑے ہوئے لوگ فارغ ہو گئے اور وہاں جمہوریت آ گئی اور فوجی حکمرانی رک گئی، تب سے وہ ترقی کر رہے ہیں، اور ترقی آپ کے سامنے آپ سے آگے چلے گئے ہیں۔ ہمارا آنسر بھی یہی ہے کہ آئین کی حکمرانی کو ایکسیپٹ کرو، فوجیوں کو اپنی بیرکوں میں رہنا چاہیے، ملک کے صرف تحفظ اور ملک کے دفاع کے لیے کام کرنا چاہیے، تمہارا پولیٹیکل انجری سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، یو ول میک میس آف تھنگس۔ آئین کے تحت چلو، آئین میں جو تمہیں اوتھ دی گئی ہے اس کو آبزرو کرو، اور آئین کی جو ہے سپرمیسی کو ایکسیپٹ کر لو اور اس کے تحت سرو کرو، اپنا رول وہاں تک محدود کر لو، تو پھر اس ملک میں انشاءاللہ تعالیٰ تبدیلی آئے گی۔ جس طرح بنگلہ دیش نے جب سے فوجی حکمرانی کا خاتمہ کیا ہے 1991 میں ارشاد کے ذریعے، اس سے آپ دیکھیے پچھلے 30 سال میں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ ہمیں بھی یہ فیصلہ اور مشکل فیصلہ کرنا پڑے گا، آئین چاہیے یا ڈکٹیٹرشپ چاہیے۔ آئین کے تحت ملک ترقی کرتے ہیں، ڈکٹیٹرشپ کے تحت ملک جو ہے وہ اپنے پیچھے چلے جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں۔ جو ہمارے والے حالات کے 4-5 ملک رہ گئے ہیں اور وہ ترقی نہیں کر پا رہے۔ برما ایک اور ایگزامپل ہے جہاں مسلسل یہ کام ہو رہا ہے، ملٹری ٹیک اوورز، یہ وہ، نتیجہ ہے وہ اس سارے علاقے میں ساؤتھ ایشیا میں سب سے بیکورڈ کنٹری رہ گیا ہے۔
इसी तरह से इजिप्ट का ये हालांकि इजिप्ट वन ऑफ द मोस्ट सूटेबली प्लेस्ड कंट्री इन द वर्ल्ड, आप देखें वहाँ स्वेज है, मेडिटेरेनियन है, उसके साथ लगता और बेहतरीन क्रॉस रोड्स ऑफ इकोनॉमी पे है, लेकिन वो अपनी पोटेंशियल हासिल नहीं कर पा रहा कि बार बार जमहूरी फोर्सेस को रोक के वो डिक्टेटरशिप कायम कर देता है और वहाँ पर आइन की हुक्मरानी या कानून की हुक्मरानी नहीं होती। तो ये आंसर है, जितनी जल्दी हम ये अचीव कर लेंगे, और ये करना किन्होंने है, ये वकला के ज़रिए होगा, क्योंकि हम ही आइन के सिपाही हैं। जज हजरात तो हर दफ़ा गिर जाते हैं, झुक जाते हैं। सबसे पहले ये जो है उनकी दस्तरस में आ जाते हैं। सबसे पहले ये मुनीर हो या ये क्या नाम था, इरशाद हसन खां हो, या उससे पहले जो भी साहब थे अनवारुल हक, ये सबसे पहले इनके कदमों में गिरते हैं। हाँ, हमें बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। आपके ना सिर्फ आपके मार्शल को अपहोल्ड करेंगे, बल्कि हम आपको आइन तब्दील करने का भी इख्तियार दे देंगे। एक फर्ज को हम दे देते हैं, क्या मुशर्रफ और क्या ज़ियाउल हक और क्या दूसरे तीसरे। ये तो इनसे नहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते कि ये मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी ये तब आएगी जब आप उन पर पूरी तरह से मजबूर करेंगे कि आपने आइन के मुताबिक चलना है। सबसे बड़ी ट्रेजेडी हमारी ये होती है, जुडिशरी जब आज़ाद नहीं होती तो आइन की हुक्मरानी नहीं होती, क्योंकि जुडिशरी पर अल्टीमेट ये बर्डन है कि उसने आइन की हुक्मरानी को आगे लेके जाना है, कानून की हुक्मरानी को आगे लेके जाना है। जब वो खुद एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों को अपहोल्ड करने लग जाए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों को अपहोल्ड करने लग जाए, तो फिर कौन सी कानून और कौन से आइन की हुक्मरानी। तो ये वो चैलेंज है, और ये चैलेंज हमारा है, हमारे काले कोट का चैलेंज है। और इंशाअल्लाह ताला आप लोग, मैं अपने नौजवान साथियों को देखता हूँ, मुझे आप पर बहुत उम्मीदें होती हैं। आप इस मामले को, हम तो अपना वक्त गुजार चुके हैं, हम तो ज़्यादा आपको एक छोटा सा मैसेज दे सकते हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ का क्या अलमिया है, कैसे आइन तोड़ने से, कैसे कानून की हुक्मरानी हटाने से, कैसे अदलिया की आज़ादी छीनने से, कैसे एक हमारे यूनिट जो है हमारे मुल्क पर जब काबिज़ हो जाता है तो किस तरह मुश्किलात आती हैं। आज जो मुश्किलात सियासी हैं या फॉर दैट मैटर माशी और माशरती हैं, इसके पीछे आइन की हुक्मरानी ना होना, कानून की हुक्मरानी ना होना और आइन की और अदलिया की आज़ादी ना होना है। और इसके लिए हम और आप सबको जब तक हो सके कोशिश करनी चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सब तशरीफ रखिएगा। मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा सदर इस्लामाबाद बार एसोसिएशन से और सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से कि वो चीफ गेस्ट को फूलों का तोहफा दें और शील्ड दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम हामिद खान साहब, चीफ गेस्ट जनाब प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, हमारी कैबिनेट के बाकी दोस्त नियाज़ुल्लाह खान न्याजी साहब, मेरे दोस्त भाइयों बहनों, अस्सलाम वालेकुम। खान साहब ने इतनी खूबसूरत गुफ्तगू की, हमारे यंगस्टर्स के लिए, नौजवानों के लिए बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, जो शायद कई किताबें पढ़ के भी हम ना सीख सकें, वो हम इनके एक लेक्चर से सीखते हैं। बड़ी खूबसूरत इनकी किताब है, आप इनको पढ़िएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ऑथर्ड बाई हामिद खान साहब। ये जो आज यानी कुछ तशनगी बाकी रह गई है, आपने उस किताब को जब आप पढ़ेंगे, उसका एक एक हर्फ, उसका एक एक पेज आपको वो डिटर्मिन करेगा कि किस तरह पॉलिटिकल टर्माइल रहे, किस तरह कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया गया और कौन कौन लोग उसमें मुलव्वस रहे। और बड़ी खूबसूरत किताब है माशाल्लाह। और इसके साथ साथ हामिद खान साहब को एक क्रेडिट जाता है कि इन्होंने जुडिशल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान भी एक किताब लिखी है। ये अगर आप जुडिशल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान को भी पढ़ेंगे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगला जो हमारा लेक्चर हो वो जुडिशल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पे हो।
گو کہ ایک لیکچر میں اس کو سمیٹنا مشکل ہوگا، لیکن جوڈیشری کا بھی اس سے برا حال ہے جو کانسٹیٹیوشن کا حال ہوا، اور یہ ہمارا ایسٹ ہے کہ انہوں نے ہر چیز، ہر واقعے کو انکارپوریٹ کر دیا، بتا دیا، پبلش کر دیا، کیونکہ بعد میں ان ججز کے زندہ ہوتے ہوئے یہ جو کتابیں انہوں نے لکھی ہیں تاکہ ان کو ایک موقع بھی ملے اگر وہ کنفرنٹ کرنا چاہیں تو وہ کر لیں۔ تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ کنٹریبیوشن ہے، اور ہماری بار کے ہر شخص کو حامد خان کو آئیڈیلائز کرنی چاہیے۔ کیوں؟ میں تو آئیڈیلائز اس لیے کرتا ہوں کہ جب ان کو میں عدالتوں میں دیکھتا ہوں تو یہ فلی پریپیئرڈ اور ویل ورسڈ ود دی لا اینڈ دی فیکٹس یہ وہاں ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے پروفیشنل گروپ کے سربراہ ہیں، پورے پاکستان کی لیڈرشپ کرتے ہیں بارز کی، کیونکہ بار میں اگر پروفیشنل لیڈرشپ کو ہم لے کر آگے آئیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بار کی ٹرو خدمت اس وقت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی میں بھی، جو پولیٹیکل پارٹی اپنے اقتدار کے زمانے میں انہوں نے ان سے اختلاف کیا اور اس وقت کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہونا چاہیے ہماری پالیٹکس میں، اور انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دیا۔ میرے دوستو، آج میں سمجھتا ہوں کہ جو مارشل لاء کے زمانے تھے آج بھی کو ان سے مختلف ہم نہیں ہیں، آج بھی ہم اسی بدترین زمانے میں سے گزر رہے ہیں جہاں ورسٹ کائنڈ آف ہیومن رائٹس وائلیشن آج بھی جاری ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ رول ادا کرتی ہے وائلیشن آف ہیومن رائٹس میں، جن کو ہم میرے آپ کے پیسوں سے، ہم اپنے ٹیکس منی سے ان کو پیسے دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے رائٹس، ہماری زندگیاں، ہمارا ملک آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے، ان کی ذمہ داری یہ ہے۔ لیکن وہ اپنے اوتھ سے، اپنی ذمہ داری سے جو شخص وائلیٹ کرے گا وہ انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہے۔ اور سب سے بڑی بری بات یہ ہے کہ اب انہوں نے پچھلے، جب ہم نے یہ وکلاء کی تحریک چلائی تھی اور سکسیسفل تحریک چلائی تھی سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن، رول آف لاء اینڈ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے، تو کچھ عرصے تک تو وہ چیزیں ٹھیک چلیں، لیکن اس کے بعد سسٹمیٹک طریقے سے عدالتوں میں اسٹیبلشمنٹ کے خاص نمائندے بھر دیے گئے، اور آج آپ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا خواب تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن ٹرو سینس میں انڈیپینڈنٹ جوڈیشری وہ نہیں رہی، جس کی وجہ سے ہمیں مسائل ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس جدوجہد کو آگے چلانا ہے، ہم نے اس جدوجہد کو ساتھ لے کے چلنا ہے، ہم نے اس ملک کو بچانا ہے، اور ملک کی بچت خان صاحب نے جتنا خوبصورت انداز میں گفتگو فرما دی وہ اسی میں ہے کہ آئین کی حکمرانی ہو، قانون کی حکمرانی ہو، اور ہر شخص کو جو دیے ہوئے پیرامیٹرز انڈر دی کانسٹیٹیوشن ہے وہ اس پہ کام کریں۔ میں آپ تمام دوستوں کا، ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کا بے حد مشکور ہوں کہ جنہوں نے آج یہ خوبصورت پروگرام کیا اور ہمیں سننے کا موقع دیا۔ خان صاحب کو تھینک یو اگین۔ آپ سب کے لیے چائے کا انتظام ہے اسد نوید بھٹی صاحب کی طرف سے۔ آپ لوگوں کی آمد کا بہت شکریہ۔ میں ذاتی طور پہ بہت شکر گزار ہوں حامد خان صاحب کا، ان کے آنے کی وجہ سے آج ہمارے تمام تحریکیں یہاں پہ موجود ہیں۔ عامر مغل صاحب بڑا ساتھ دیتے رہے، تو آپ لوگوں کی آمد کا بہت شکریہ۔ ہم آپ کے ممنون رہیں گے، مشکور رہیں گے، اور آپ کو ایک دفعہ پھر زحمت دیں گے لیکچر کے لیے ہسٹری آف جوڈیشری پہ۔ تھینک یو سو مچ، آپ سب کو شکریہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ چائے پی کے جائیے گا۔ تھینک یو۔